نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون ولا تصل على أحد منهم مات أبدا اور نہ نماز جنازہ پڑھائیں آپ کسی ایک پر بھی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی ولا تقم على قبره اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر انہم کفروا باللہ ورسولہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وماتوا وهم کافرون وماتوا وهم فاسقون اور مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے ولا تعجبك اموالهم واولادهم اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد انما يريد اللہ بے شک اللہ تعالی ارادہ رکھتا ہے ان يعذبهم بها في الدنيا کہ عذاب دے انہیں ان کے ذریعے دنیا میں وتزهق انفسهم وهم کافرون اور نکل جائے ان کی جان اس حال میں کہ وہ کافر ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی نازل کی جائے کوئی سورت ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ ایمان لو اللہ کے ساتھ اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استأذنک اولو الطول منہم اجازت مانگتے ہیں آپ سے وسعت والے ان میں سے وقالوا اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القائدین چھوڑ دو ہمیں تاکہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وہ راضی ہیں اس بات پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ وطبع على قلوبهم اور مور مار دی گئی ہے ان کے دلوں پر فهم لا يفقهون بس وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 11واں رکوع آیات نمبر 84 سے لے کر 87 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل جیسا کہ آپ سن رہے ہیں منافقین کا تذکرہ ہے، اور سورۃ التوبہ میں جہاد کا ذکر ہے، اور پھر منافقین کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل سے ہے، کیونکہ جہاد کے موقع پر ہی منافقین پیچھے ہٹتے تھے، باقی معاملات میں تو چلتے رہتے تھے، اسی موقع پر ان کی خاص پہچان ہوتی تھی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، بڑے خوش ہوتے تھے نبی پاک کے پیچھے رہ جائیں تو، حضور جہاد پر چلے جائیں اور یہ پیچھے رہ جائیں، بڑے خوش ہوتے تھے، اور اپنے دوستوں سے کہتے تھے گرمی ہے، گرمی میں نہ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا جہنم کی گرمی سے کون بچائے گا جو اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اور پھر کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق تبوک کے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، وہ آئندہ کسی جہاد میں بھی نہ جائیں، اجازت مانگیں تو آپ ان کو اجازت نہ دیں۔ اور آج کے سبق میں تو ایک اور ان کے لیے انتہائی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں آج کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور ان کی قبر پر جا کر بھی دعا نہ کریں۔ جو منافق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور دشمن ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ فرمایا اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور آپ اس کے لیے کبھی دعا بھی نہ فرمائیں۔ منافقین چونکہ اس سے قبل یعنی یہ آیات اترنے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے تھے کہ جہاد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا بہانہ مانگ کر اجازت مانگ لیتے، جھوٹا بہانہ بنا کر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو پھر سامنے پیش ہو جاتے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرتے۔ حضور فرماتے خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے آیت نازل ہو گئی کہ ان کو اجازت نہیں دینی آئندہ، پھر نازل ہوئی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ اگر یہ جہاد پہ جانا بھی چاہیں تو ان کو کہو تم رہنے دو، ہماری ضرورت ہی نہیں۔ اور اب فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ مطلب یہ ہے کہ تاکہ اب ان کا نفاق چھپ نہ سکے بلکہ اب واضح ہو جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، مفسرین فرماتے یہ آیت اتری اس وقت ہی تھی جب اس کی نماز جنازہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور اس کی منافقت چونکہ بہت واضح تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، منافقوں کو اور حوصلے مل جائیں گے کہ جو مرضی کرتے رہو، آخر میں حضور دعا کر دیں گے، چلو جناب دنیا بھی فراڈ کے ساتھ گزار لی، آخرت میں بھی کام چل جائے گا۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے اور بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگے لما تصلی علی ھذا المنافق یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول آپ اس منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھانے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اگر میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھہر جا۔ حضرت عمر چپ کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جھگڑا تو کر نہیں سکتے تھے۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ یہاں پر علماء ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، اگر یہ آیت تھوڑی اور پہلے اتر جاتی تو حضور نماز پڑھانا جاتے ہی نہ، جب حضرت عمر منع کر رہے تھے اسی وقت اتر جاتی تو حضور نہ جاتے اور حضرت عمر کی بات بھی پوری ہو جاتی، اور اس منافق کی نماز جنازہ بھی حضور نہ پڑھاتے۔ حضور گئے اور نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آیت اتری کہ آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھانا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا نبی پاک سے کہہ چکا تھا کہ میرے باپ کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور حضور بھی وعدہ کر چکے تھے، حضور بھی وعدہ فرما چکے تھے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں پڑھاتے ہیں، نہ پڑھائیں۔ اب اسی وقت آیت نازل ہو جاتی کہ نہ پڑھاؤ تو بات پھر عمر کی غالب ہو جاتی، نبی پاک کی بات پیچھے رہ جاتی،
عمر کی بڑی شان ہے، لیکن نبی پاک کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی نے جو وعدہ کیا وہ تو کرے پورا، اس وقت بات میرے نبی کی پوری ہو، پھر آئندہ کے لیے میں قانون نازل کر دوں گا، اور میرے نبی منافقوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پہ بعد میں آیت نازل فرمائی، اس وقت نازل فرماتے نبی پاک نے کہا میں آؤں گا، عمر نے کہا نہ جاؤ، تو پھر آیت آ جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کدھر جاتا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب العالمین نے اس وقت آیت نازل نہیں فرمائی، بعد کے اندر آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ خیر، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تُصَلِّ، اور مت نماز جنازہ پڑھائیں، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک پر بھی ان میں سے، مَاتَ أَبَدًا، جو مر جائے کبھی بھی، ان بے ایمانوں میں سے کوئی بھی مر جائے آپ ہرگز کسی کی نماز جنازہ مت پڑھائیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں، ان کی میت پر بھی نہ کھڑے ہو کر دعا کریں، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بھی دعا نہ کریں۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وماتوا، اور مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، فسق اور کفر پر ان کی موت آئی۔ لہذا جس بندے کی کفر و شرک پر موت آئے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے نہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے چلے، صرف 2 ورقے آگے، یہی صورت ہے، صرف 2 ورقے آگے جائیں اور آیت نمبر 112 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 113 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، ما کان للنبی، نہیں جائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور نہ ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کرے مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک کے لیے بھی جائز نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے، بولے نا جی، اگر وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں، جب رب نے دوزخ کا فیصلہ کر لیا ان کے لیے، اب کون ہو تو تم استغفار کرنے والے ان کے لیے جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، ان کے بارے میں تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کرتے رہے، اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے، إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا تیری ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، بس وہی وعدہ پورا کرتے رہے۔ فلما تبین لہ، بس جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے، پھر دعا نہیں کی ان کے لیے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بردبار تھا۔ واپس آئیے جی،
تو یہاں بھی فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور مت نماز جنازہ پڑھیں ان میں سے کوئی ایک بھی مر جائے کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ باقی رہے دنیا کے مال و متاع، یہ تو اللہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کو مت دیکھیے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، حیران نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولاد۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، کہ انہیں عذاب دے دنیا میں اس کے ذریعے۔ یہ مال و متاع، یہ اولاد، یہ دنیا کے نقشے دے کر اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اسی مال کے اندر، اسی گھر کے اندر، اسی اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو عذاب میں پکڑنا چاہتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، جب ان کی روح نکلے گی تب یہ کافر بن چکے ہوں گے۔ یہ مال و متاع اس لیے دے رہا کہ اور مزے کرے، کفر میں آگے بڑھتے جائیں۔ جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے، آگے جال لگا ہوتا ہے، پرندہ کھاتے کھاتے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، پتہ تب چلتا ہے جب وہ پھنس جاتا ہے۔ فرمایا یہ مال اور اولاد ان کو مل گیا ہے، سمجھتے یہ ہیں ہم شاید بڑے کامیاب جا رہے ہیں، پتہ تب چلے گا جب موت کے شکنجے میں جکڑے اور پکڑے جائیں گے اور دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب منافقین کی حالت، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، جس میں کہا جاتا ہے ایمان لو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، وجاہدوا مع رسولی، اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، اجازت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں وسعت والے آپ سے۔ انہوں نے اس ٹائم ضروری کام پہ جانا، سمجھے، جب بھی نبی پاک کے ساتھ جہاد کے جانے کا حکم ہوتا ہے اسی دن ان کو کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہے، آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں، فارغ ہیں۔ جب بھی نکلنے کا حکم ہوتا ہے ان کو جناب اجازت لینی یاد آ جاتی ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑو ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، بڑا مسئلہ ہے جی، بڑی ضروری کام پہ گیا، سن گھر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات اللہ فرمانے، بیگمات کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہیں اس بات کر کے، ان یکونوا کہ ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے چھوڑے ہوئیوں کے ساتھ، جو پیچھے رہ گئی ہیں نا گھر میں بیگمات، ان کے پاس بیٹھنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ جا رہے پہ خوش نہیں ہوتے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور مہر مار دی گئی ان کے دلوں پر، یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور مت جنازہ پڑھائیں ان کے کسی ایک پر جو مر جائے کبھی بھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور مت کھڑے ہو ان کی قبر پر۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، کہ انہیں عذاب دے اسی کے ذریعے دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل کی جائے ان آمنوا باللہ کہ ایمان لو اللہ کے ساتھ وجاہدوا اور جہاد کرو مع رسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استأذنک اولو الطول منہم اجازت مانگتے ہیں آپ سے وسعت والے ان میں سے وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین اور کہتے ہیں چھوڑو ہمیں تاکہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں رضوا بأن یکونوا مع الخوالف یہ راضی ہیں اس بات پر کہ پیچھے چھوڑی ہوئی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر مار دی گئی ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بس وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں